مشتے غبار ہوں۔ پیر فارسی کا لفظ ہے بنیادی طور پر، اور پیر کا معنی ہے بوڑھا آدمی۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ برکات نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے دو حصے ہیں: تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلیمات میں سر فہرست قرآن کریم ہے، مخلوق کو حضور کی زبان اطہر سے پہنچا، وہی حضور نے سنی، کوئی دوسرا اس کا سننے والا نہیں۔ اور حدیث پاک ساری تفسیر ہے قرآن کی، شرح ہے۔ سنت یا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی تفسیر ہے قرآن کی۔ اب علوم حاصل کرنے کے لیے مکمل علم یہ ہے کہ آپ وہ الفاظ ظاہری تعلیم بھی حاصل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، قرآن، حدیث، فقہ، صحیح، اور اس میں جو کیفیات تھیں وہ بھی پائیں۔ تو کچھ لوگوں نے قناعت کر لی کہ ظاہری الفاظ مبارک ازبر کر لیے، ان پر یقین بھی کر لیا، ان پر عمل بھی کر لیا، اور یہ نجات کے لیے کافی بھی۔ کچھ اس سے زیادہ اولو العزم نکلے، انہوں نے کہا وہ کیفیات بھی آنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو اخلاقیات کی کیفیت دل میں آنی چاہیے۔ سچ بولنے کا کہتے ہیں تو دل میں سچ بولنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ جھوٹ سے روکتے ہیں تو جھوٹ کے خلاف دل میں نفرت آنی چاہیے۔ جنت کی بات کرتے ہیں تو ایک کیف دل میں جنت کا آنا چاہیے۔ جہنم کی بات ہوتی ہے تو ایک سنسنی خیز لہر اندر دوڑنی چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو جن لوگوں نے یہ کیفیات حاصل کی، صحابہ کو تو ایک نگاہ میں مل گئی، بالکل ٹھیک، اور وہ اتنی کبھی ملی کہ تابعین کو بھی ایک نگاہ میں مل گئی، تبع تابعین کو بھی ایک نگاہ میں مل گئی۔ یہ قوت تھی دینے والے کی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ 3 نسلوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد حاصل کرنا پڑی۔ اب جن لوگوں نے محنت کی، عمریں لگائیں، کیفیات حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کوئی جملہ سنیں، اس کی کیفیت دل پہ وارد کریں، یہ آسان نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرمایا اگر آج قیامت قائم ہو جائے، سب کچھ سامنے آ جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہو۔ یعنی وہ جنت، دوزخ، حشر کی کیفیات دل میں اس طرح وارد ہیں جیسے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہو جائے تو کوئی حیرت نہیں ہوگی، سب کچھ میرے سامنے۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں لوگوں نے عمریں لگائیں تو عموماً اس قابل ہونے تک کہ وہ کیفیات سمو سکیں عمریں گزر جاتی تھیں، بوڑھے ہو جاتے تھے۔ تو لفظ ان کے لیے پیر منتخب ہوا، کیونکہ اکثر بزرگ ہی ہوتے تھے، بوڑھے ہوتے تھے، عمر رسیدہ ہوتے تھے۔ بالکل صحیح، اللہ، تو یہ پیر کی ڈیفینیشن ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب پیر مرید کا رشتہ فقط یہ رہ گیا کہ پیر وہ ہے جس کے پاس علوم ظاہر بھی ہوں اور ان کی کیفیات قلبی بھی ہوں، اور صرف ہوں نہیں، وہ آگے دینے کی قوت بھی رکھتا ہو۔ صحیح، مرید ارادہ کرنے والا اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کے سینے سے وہ خزانہ حاصل کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کام تو محدود ہو گیا، پیر کا کام کیفیات کا دینا، مرید کا کام کیفیات کا لینا۔ بالکل۔